میرا سب سے زیادہ قرب جو حاصل کر سکتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے کر سکتا ہے. جو چیزیں میں نے اس میں فرض کی، فرض کو چھوڑ کر نفل کے ذریعے سے اللہ کا قرب نہیں ملتا. فرض چھوڑ کر، یہ مثال ایسے آپ ساری رات تہجد پڑھتے رہیں، فجر کی نماز نہ پڑھیں، تو ساری رات تہجد پڑھنا تو اللہ کے قرب کے لیے ہی ہے، لیکن فرض چھوڑ دیا. ساری رات جناب دینی مجلس چلتی رہی، جلسہ چلتا رہا، جلسے کے اندر سیرت بیان ہوئی اور دین کی چیزیں بیان ہوئیں، گھنٹوں سنتے رہے اور صبح فجر نہیں پڑھی، تو جلسہ تو نفل تھا، نفل کی خاطر فرض چھوڑ دیا، تو اس سے قرب نہیں حاصل ہوتا. قرب کا مطلب یہ آپ کی جو مشقت ہے یہ سود مند نہیں ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء، سب سے زیادہ بندہ جو میرے قریب ہوتا ہے، میرا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ کس کے ہوتا ہے؟ مما افترضت، والی جو چیزیں میں نے اس پہ فرض کی ہیں اس کے ذریعے سے. تو فرائض کو سب سے اوپر رکھے گا انسان، ٹاپ پریورٹی، سب سے اوپر ترجیح فرائض، چاہے نماز ہو چاہے باقی چیزیں. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور پھر کہا کہ جب فرائض پورا کرنے والا پھر بندہ نوافل کا جب اہتمام کرتا ہے فرائض کے بعد، تو میرا بندہ نوافل پڑھ کر پھر میرے قرب حاصل کرتا چلا. جب جتنا نوافل پڑھائے گا فرائض کے بعد، فرض 5 نمازیں فرض پڑھنے والا پھر تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اشراق پڑھنا شروع کر دیتا ہے، چاشت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ نوافل ہے. اس کے علاوہ دن بھر میں رات کو نفل پڑھتا ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے، فرض زکوٰۃ دینے کے بعد صدقات دیتا ہے، عطیات دیتا ہے، نفلی صدقے کرتا ہے. اس طرح ہر چیز کے اندر وہ صرف فرض پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ہر چیز کے نوافل کا اہتمام کرتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان نوافل کے ساتھ اس کا میرے ساتھ قرب، یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ پاک میرے قریب ہوتا جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا